جب بیت المقدس کی سرزمین پر خوف و خاموشی کی حکمرانی تھی، جب مظلوموں کی آہیں آسمان تک پہنچ چکی تھی، تب اللہ نے ایک ایسے مرد مجاہد کو اٹھایا جس کا نام سن کر دشمنوں کے دل دھل جاتے ہیں اور مسلمانوں کے دلوں میں امید کی روشنی جاگ اٹھتی تھی۔ وہ تھا ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب۔ آج آپ وہ ہولناک، ایمان افروز اور آنکھیں نم کر دینے والا لمحہ سننے جا رہے ہیں جب اس عظیم مجاہد نے بیت المقدس کو 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں آزاد کر لیا۔ قرآن پاک سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی مسجد الاقصی کے ساتھ براہ راست تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف ہی سفر کیا جائے: مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی۔ اس لیے بیت المقدس ہمیشہ مسلمانوں کا قبلہ اول و ایمان کا حصہ رہا۔ مسلمانوں پر آزمائش اور صلیبی قبضہ۔ 1099 میں صلیبیوں نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ 17,000 سے زائد مسلمان شہید کیے گئے، مسجد الاقصی میں خون بہایا گیا، عورتوں اور بچوں تک کو نہ بخشا گیا۔ زمین ظلم سے کانپ اٹھی، امت رو رہی تھی، اور تب اللہ نے ایک اور اٹھایا، صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین صرف بہادر ہی نہیں بلکہ قرآن پر عمل کرنے والا انسان تھا۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اتحاد قائم کرو۔ سلطان نے یہ آیت عملی طور پر ثابت کر دی۔ اس نے ٹوٹی ہوئی مسلمان سلطنتوں کو ایک ہی پرچم تلے جمع کر لیا۔ جنگ حطین، وہ دن جس نے تاریخ بدل دی۔ 1187 میں جنگ حطین میں صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فوج کو فیصلہ کن شکست دی۔ دشمنوں کے بڑے بڑے جنرل گرفتار ہوئے، عریض بشفت مارا گیا، صلیبی فوج کا غرور خاک ہو گیا۔ مسلمانوں میں نعرہ لگا، اب بیت المقدس آزاد ہوگا۔ یہی وہ جنگ تھی جس کے بعد پورا راستہ بیت المقدس تک کھل گیا۔ جب صلاح الدین القدس کے دروازے تک پہنچا، صلیبی خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں یاد تھا کہ انہوں نے مسلمانوں پر کیسا ظلم کیا تھا، لیکن صلاح الدین نے قرآن کی اس آیت پر عمل کیا۔ سورہ انفال آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر وہ صلح چاہے تو تم بھی صلح کرو۔ اور پھر وہ ہوا جو دنیا نے کبھی نہ دیکھا۔ دشمن عورتوں اور بچوں کو محفوظ راستہ دیا گیا، صلیبیوں کو جان بخشی دی گئی، کسی بے گناہ پر ہاتھ نہ اٹھایا گیا۔ مسجد الاقصی کو پاک کیا گیا، مؤذن نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 88 سال بعد وہ لمحہ آیا جب بیت المقدس دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں آزاد ہوا۔ یہ وہ موقع تھا جب بہت سے دشمن بھی سلطان کے عدل و رحم سے متاثر ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اخلاق، سنت نبوی کی جنگ۔ جب صلیبی سردار بالن پکڑا گیا، اس نے پانی مانگا، سلطان نے اسے پانی پلایا۔ صحابہ کا اصول تھا، ہم دشمنوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یہی کردار صلاح الدین نے دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر یروشلم لیا بھی تو رحمت سے اور دیا بھی تو عزت کے ساتھ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلام کا سچا ہیرو تھے۔ سلطان قرآن اور سنت کا ہیروکار، رحم، عدل اور بہادری کا مجسمہ، بیت المقدس کا فتح، امت کا حقیقی فائد۔ دنیا اسے آج بھی یاد کرتی ہے۔